जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वर्किंग डे का आज पहला दिन है और ये हफ्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज इमरान खान साहब की 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है। उसमें बुशरा बीबी और इमरान खान अदालत के अंदर पेश हुए हैं। उस केस के हवाले से भी मैं आपके सामने बात रखूँगा। इमरान खान ने आज मीडिया से भी बात की है। वो भी ज़रा मीडिया की जो होगी, मीडिया आके रिपोर्ट करेगा। अभी तक मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन वो अगली इंशाल्लाह वीडियो में वो शामिल करेंगे। और जी राणा सनाउल्लाह का भी स्टेटमेंट एक आया है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। मंसूर अली शाह आज बड़े गुस्से में थे। आज वर्किंग डे का पहला दिन था और एक केस की समाअत करते हुए बहुत गुस्से में नजर आए, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और जनेवा के अंदर मरियम नवाज और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो वर्कर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो बड़ी तादाद में वहाँ पे उन्होंने नारेबाजी की, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत हुई है उस हवाले से बात करते हैं कि आज अडियाला जेल रावलपिंडी में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राणा ने समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। मुलजमान ने सवालनामे के जवाब जमा नहीं कराए। वकील सफ़ई ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। अदालत ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस हवाले से कोई हुक्मनामा वसूल नहीं हुआ। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजमान अदालत में मौजूद हैं, इनके 342 के बयानात रिकॉर्ड किए जाएं। वकील सफ़ई ने कहा कि 79 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा है, इसके लिए वक्त दरकार है। 342 के बयान के लिए तकरीबन 14 दिन का वक्त दिया जाए। ये इमरान खान साहब की तरफ से ये दरख्वास्त दी गई कि तकरीबन ये जो इतने 79 सवालात हैं, इनके लिए तकरीबन 14 दिन का टाइम दिया जाए। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी, यानी 2 दिन का टाइम दे दिया। आज 11 है, 12 और 13 2 दिन का टाइम है। 2 दिन के बाद फिर इनको जो है वो अपने जो सवालनामे हैं वो जमा कराने होंगे। और इस पे आज जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, सलमान अकरम राजा की जो सवाबी के अंदर जलसा हुआ है उसके हवाले से उन्होंने ब्रीफ किया है। और शेख वकास अकरम की भी मुलाकात हुई है। वो ये कह रहे हैं कि अगला जो लाए अमल है वो जो इमरान खान साहब डिसाइड करेंगे। इमरान खान साहब बताएंगे कि हमने अगला जो मार्च करना है, जो एहतजाज करना है, उसकी काल जो है ना, उसकी जो डेट होगी वो इमरान खान देगा। मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुझे लगता है कि ऐसे लगता है कि जैसे ये आवाम को थका रहे हो, अपने कारकुनान को ये थकाया जा रहा है। बार बार बुला के पहले ये बताया जा रहा था कि सवाबी के अंदर जलसा होगा, वहाँ हम फाइनल कॉल देंगे, वहाँ डेट देंगे। और वहाँ पे भी डेट नहीं दी जा सकी। कोई जो मतलब जलसा हुआ, वही तकरीरें हुई, वही पहले की तरह जो बयानबाजियाँ हुई, उसके बाद बात ख़त्म हो गई। तो इस तरह करते रहेंगे तो ये अपने कारकुनान को थका रहे हैं, ये और कुछ नहीं है। हो सकता है कि मतलब जो वो एक बच्चा जंगल में बोलता है शेर आ गया, शेर आ गया, और जिस दिन हकीकत में शेर आएगा या इनको शेर की ज़रूरत होगी तो फिर लोग नहीं निकलेंगे। ये थकाने के मुतरादिफ है। और जी राणा सनाउल्लाह बहुत खुश था कि आज जो 190 मिलियन पाउंड की केस की समाअत होगी उसमें इमरान खान साहब को सज़ा हो जाएगी। तो 5-4 केसों के ऊपर पहले भी सज़ा करा चुके हैं, तो क्या हुआ है? कुछ हुआ है? इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी को, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को, किसी चीज़ को कोई फ़र्क पड़ा है? या कारकुनान उनसे जो लोग उससे मोहब्बत करते हैं और वो कम हुए हैं? या 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, उसके बीच सज़ाएँ भी हुई हैं, तो क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। ये आप उसकी ज़रा सा भी पॉपुलैरिटी को कम नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो अब इमरान खान साहब लोगों के दिलों में बसता है। तो उसका एक स्टेटमेंट आया, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए सियासी अमूर राणा सनाउल्लाह ने अडियाला जेल में कैद इमरान खान 190 मिलियन पाउंड केस से मुतल्लिक बड़ा बयान दिया। रोज़नामा उम्मत के मुताबिक राणा सनाउल्लाह ने कहा कि फ़िलहाल मुझे लगता है कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा होगी। बानी पीटीआई अपने दुश्मन खुद हैं। बानी पीटीआई को को जब भी बात करना होगी वो हमारे साथ ही बात करेंगे। तरमीम के लिए बंदे उठाने वाली बात दुरुस्त नहीं, बिल्कुल वो सब ड्रामा है। किसी ने ड्रामा किया है, बात बनाई और बानी पीटीआई सबको पता है। और जी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर का कहना था कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन इस बार पहले तफसील नहीं बताएंगे। महमूद अचकज़ई और फजलुर रहमान के साथ पीटीआई के लोगों से भी राब्ते हैं। सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर ही हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसी किस्म की इमरान खान साहब को आंख नहीं मार रही। इसकी जब भी इमरान खान साहब को जो
یعنی مذاکرات ہوں گے وہ عمران خان صاحب کے مذاکرات ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، اور کسی قسم کے کوئی مذاکرات کوئی ان سے نہیں کرے گا۔ مذاکرات جس دن بھی ہوں گے عمران خان صاحب وہ ہم سے مذاکرات کریں گے، اور عمران خان کلیئر کہہ چکے ہیں، کلیئر کہ میرے مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے، کم سے کم ان سے مذاکرات کسی قسم کے نہیں ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والا ٹائم جو ہے وہ کیا سچویشن لاتا ہے، کہ کیا مذاکرات ان کی ٹیبل پہ ہوتے ہیں یا پھر مقتدرہ کی ٹیبل پہ ہوتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے اگر میں بات شیئر کرتا چلوں کہ جی سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ سربراہی 3 رکنی بینچ کی جانب سے ٹیکس سے متعلق ایک مقدمے کی سماعت کے دوران اینی بینچ کا تذکرہ ہوا۔ اینی بینچ جو ہے جو کچھ دن پہلے بنے ہیں، سارا قانون آئین چینج ہوا ہے، تو دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے ریمارکس دیے کہ یہ کسی آئینی بینچ سنے گا یہ کیس، ہم ریگولر کیس سن رہے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ وقت کو کوئی آئینی بینچ نہیں، تو یہ جو غیر آئینی بینچ بیٹھا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھے گا کیا ہم غیر آئینی ہیں؟ یعنی کہ جب تک اگر آئینی بینچ نہیں بنا تو جو غیر آئینی بینچ بیٹھا، یعنی جو ہم بیٹھے ہیں ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اگر جب تک جو ہے نا آئینی بینچ نہیں بنے گا تب تک جو غیر آئینی بینچ بیٹھا یہی کیس سن لے گا۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج نے ریمارکس دیے کہ مطلب یہ ہے کہ جب تک آئینی بینچ نہیں بیٹھا، آئینی مقدمات نہیں سنے جائیں گے، ہم اس کیس کو سن بھی لیں تو کوئی ہم سے پوچھ نہیں سکتا۔ اگر ہم اس کیس کو سن لیں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ ہم سے وہ سوال کرے۔ جیسے منصور علی شاہ نے کہا کہ کہ اب بار بار یہ سوال سامنے آ رہا ہے کہ کیس ریگولر بینچ سنے گا یا آئینی بینچ، اگر ہم کیس کا فیصلہ کر بھی دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ چلیں اگر ہم خود فیصلہ کر دیتے ہیں تو ہمیں کون روکنے والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نظر ثانی بھی ہمارے پاس آئے گی تو ہم کہہ دیں گے کہ ہمارا دائرہ اختیار ہے، آئینی مقدمات ریگولر بینچ نہیں سن سکتا، وکلاء کی طرف سے بھی کوئی معاونت نہیں آ رہی۔ جیسے عقیل عباسی نے استفسار کیا کہ ابھی ہم یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ تھوڑا وقت دیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جیسے عائشہ ملک نے کہا کہ سیکشن 2A کے مطابق پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اس کا فیصلہ کرے گی، جس میں بھی ابھی وقت لگے گا۔ کمیٹی کا اس کا فیصلہ کرے گی کہ یہ کیا آئینی بینچ سنے گا یا ریگولر بینچ۔ جیسے منصور علی شاہ وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ کی گزارش پر کوئی نقطہ نظر نہیں دے سکتے، اس کو ملتوی کر دیتے ہیں۔ جیسے منصور علی شاہ نے مسکراتے ہوئے ریمارکس دیے، ہم صرف گپ شپ لگا رہے ہیں، عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ یعنی کہ پہلے اپنا جو یوں سمجھ لیں کہ غصہ جو بڑھاس نکال کے پھر بعد میں یہ کہا کہ ہم تو گپ شپ کے لیے بول رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جی الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ کے بھی دن قریب ہیں، وہ بھی ریٹائرمنٹ، کیونکہ 29 نومبر کی میرے خیال میں ان کی ڈیٹ ہے۔ اور پھر جو آئینی ترمیم آئی تھی اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو امپائر ہے سلطان سکندر راجہ کے بہت زیادہ احسانات ہیں ان پارٹی کے اوپر، اس حکومت کے اوپر، کیونکہ اگر سلطان سکندر راجہ نہ ہوتے تو یہ شاید آج یہ جو سیٹ اپ پورا کھڑا ہوا ہے، یہ جو ریت کے ٹیلے کے اوپر جو سیٹ اپ کھڑا ہوا ہے یہ سیٹ اپ نہ ہوتا۔ تو سلطان سکندر راجہ کو بھی ریسکیو کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ جب تک نیا جو الیکشن کمیشن ہے، جب تک نیا نام سلیکٹ نہیں ہوگا تب تک جو پہلے والا ہے وہ کام کرتا رہے گا۔ یعنی سلطان سکندر راجہ اگر اگلا 10 سال تک سلیکٹ نہیں ہوتا تو سلطان سکندر راجہ اپنے جو کام ہیں ان کو سر انجام دیتے رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے صرف اس پوری آئینی ترمیم کے اندر صرف سب سے بڑا جو دھوکہ ہوا ہے وہ قاضی صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ قاضی صاحب کو بیچارے کو، قاضی صاحب نے ظاہر سی بات ہے آرٹیکل 63A کا کیس سنا، اس کے بعد قاضی صاحب نے کس طرح پیچھے روندتے ہوئے پی ٹی آئی کو آئے کہ ظاہر سی بات ہے کہ میں 13 مہینے 8 دن کے بعد میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو مجھے کچھ تھوڑا لمبا سپیس چاہیے، تو یہ بیسیکلی قاضی کو سپیس نہیں دے سکے۔ باقی جو امپائر ہیں ماشاءاللہ جو ہے نا ایک کو مل گئے ہیں، اور جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو تو اگلے 2 سال کی ایکسٹینشن مل گئی ہے۔ سلطان سکندر راجہ بھی اب ظاہر سی بات ہے جب نیا نام نہیں آئے گا تو سلطان سکندر راجہ لگے رہیں، کام کرتے رہیں، کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی معمولی سی بات ہے۔ اس کے بعد جی مریم نواز اور ان کے پاپا بڑے میاں جنیوا کے اندر آ رہے ہیں، اور آگے جو ہے نا بڑے کارکنان، اتنا بڑا قافلہ کہ روڈ بند ہو گئے، پورا جنیوا کی گلیاں جو ہے نا روڈ ٹریفک سارا کچھ جام ہو گئی، نعرے لگا رہے ہیں میاں صاحب یہ اپنے خرچے پہ آنے والے ہیں، یہ اپنا پیسہ لگانے والے ہیں، یہ میاں صاحب جو ہے نا نہ ہوتے تو ملک بھی کھڑا نہ ہوتا، اس طرح کے نعرے لگانے والے۔
3 بندے نظر آئے، اور اس کے بعد جی ہم نے وزیر ماحولیات مریم اورنگزیب کو دیکھا کہ وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر آف پنجاب، ان کا جو ہے نا بیگ ہاتھ میں لے کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اور آگے 2 بندے جو ہے نا کھڑے ہو کے، ایک نے ادھر بینر پکڑا ہوا ہے، مطلب ایک نے ایک سائڈ پکڑی ہوئے، دوسرے نے دوسری سائڈ پکڑی ہوئے، بیچ میں میاں صاحب، چھوٹے میاں بڑے میاں کی تصویر ہے، بیچ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی تصویر ہے، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے پورے پلانٹڈ ہے نا، مطلب اس وجہ سے ہے کہ جو اگلے دن مطلب ایک دن پہلے واقعہ ہوا کہ وہ اور لیڈیز جو ہے نا جو ویڈیو بنا رہی ہے وہ بول رہی ہے کہ یہ دیکھو مزے کر رہے ہیں، ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، چور ہیں ڈکیٹ ہیں. تو یہ پھر اس جو ہے نا اپنے لیڈرشپ، اپنے کارکنان کو یہ دکھانے کے لیے کہ اگر کہیں نفرت کرنے والے ہیں تو محبت کرنے والے بھی لوگ ہیں. نفرت کرنے والی ایک لڑکی تھی جس نے ویڈیو بنائی ہے، محبت کرنے والے 3 بندے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے نا، اب نفرت ختم، محبت والے زیادہ ہیں، محبت والے 3 آدمی ہیں. اب ویڈیو بناتے ہیں کہ جی میاں صاحب اور مریم نواز، اور پھر میاں صاحب جو ہے نا وہ ماسک تو پھر یہیں تک پہنا ہوتا ہے نا، یہیں تک. میاں صاحب پھر بول رہے ہیں، ہاتھ ایسے ہلا رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے نا، محبت عوام کتنی محبت کرتی ہے یار ان سے، ایسے ہی لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور جی سموگ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، سموگ آج پنجاب کے اندر انتہائی خطرناک قسم کا روپ دھاڑ چکی ہے. لاہور کے اندر اور جی ملتان کے اندر، میں اب اگر اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں لیا کے اندر، تقریباً جنوبی پنجاب میں، یا یوں بھی سمجھ لیں کہ پورے پنجاب کے اندر صورتحال اتنی ہے سموگ کی، کہہ رہے ہیں دن کو بھی کچھ نظر نہیں آتا. آج میری بات ہوئی ہے، کہہ رہے ہیں کہ دن کو بھی صورتحال اتنی ہے سموگ کی کہ کچھ نظر نہیں آتا. خشک سموگ ہے، رات میں بھی ایسے ہے، دن میں بھی پرابلم ہے. سموگ جو ہے نا بہت زیادہ خطرناک روپ دھاڑ چکی ہے. سانس لینا مشکل ہے، آنکھوں کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، سانس کی پرابلم ہو رہی ہے. تو پنجاب تو اللہ کے مطلب اب حوالے ہوا ہے، لاوارث ہو گیا. پنجاب کو جو چلانے والے ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا اگر گلا خراب ہے تو اللہ رب العزت ان کو صحت دے. اور جو منسٹر ہیں، جو ساتھ آپ کا وزیر کنیز ہے جو بیگ پکڑ کے گھوم رہی ہے، کم سے کم اس کو پنجاب میں بھیج دو، کچھ نہ کچھ چلو وہ دیکھ لے. وہ بس جو یا تو اللہ کے حوالے ہے جو ہے نا پرائم منسٹر صاحب میاں محمد شہباز شریف صاحب، وہ بھی سعودیہ کے دورے پہ نکل گئے. تو پاکستانی عوام کو تو بتاؤ نا کہ ہم آپ کو کس کے آسرے پہ، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. تو بہرحال جو اب تک کی جو اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. جو عمران خان صاحب کے ساتھ جو اڈیالہ جیل میں انہوں نے جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، وہ تھوڑی دیر میں جو رپورٹر ہیں وہ رپورٹ کریں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.